إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة إن أعطي رضي وإن لم يؤت سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی مدبر ارض و سما ہے، اسی کے لیے تعریف و توصیف ہے۔ درود و سلام و آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا بندوں تک پہنچایا اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہمیں بتایا۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اور آپ کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہماری جانوں کا بھی مالک ہے، وہی ہمارے مال کا بھی مالک ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اولاد اللہ نے عطا کی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، خود ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مالک ہے۔ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کا حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، مال اللہ کا ہے، تم دے دو جو کچھ کہ اللہ کا مال ہے، جو اللہ نے تمہیں اپنے مال میں سے جو عطا کیا ہے اس کو خرچ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے۔ دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہاں نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اموالکم، تمہارے مال، تمہارا مال کہا ہے، یہ نسبت کہ ہمارا مال جو ہمارے پاس ہے
یہ حقیقی معنی میں اللہ ہی کا مال ہے، ہماری اس میں ملکیت صرف فائدہ اٹھانے کی ہے۔ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری ملکیت اس میں اتنی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حق انتفاع جسے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کی ملکیت ہماری ہے، ورنہ حقیقی مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ یہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر ہے، اس میں کہا ہے کہ مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے خیر کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے، یعنی مال کی محبت۔ مال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین الی آخر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمایا کہ جو وراثت میں مال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھا جائے تو مال خیر اس اعتبار سے ہے کہ اس سے خیر کا کام کیا جا سکتا ہے، خیر میں سبقت اس سے ہو سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خیر کہا ہے۔ اور صحیح معنی میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو مال سرتاپس خیر ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مال کو فتنہ قرار دیا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، در حقیقت تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ فتنہ ہے۔ مال خیر بھی ہے اور مال فتنہ بھی ہے۔ کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے۔ پچھلے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ فتنے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے، مال بہت بڑا فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے بندے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال کو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، وہیں پر یہ مال فتنہ بھی ہے، یہ مال آزمائش بھی ہے۔ جو کوئی شخص اس کو صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور جو کوئی آدمی مال کے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان هذا المال حلوة خضرة فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس له لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اور اس میں مال کے تعلق سے صحیح ڈیفینیشن ہمیں ملتا ہے کہ مال کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا المال حلوة خضرة، یہ مال جو ہے بہت ہی میٹھا اور بہت ہی ہرا بھرا ہوتا ہے۔ ہرا بھرا انسان کی آنکھوں کو بھاتا ہے، انسان ہری بھری چیزوں سے مرغوب ہوتا ہے، ہری بھری چیزیں اسے بہت پسند آتی ہیں، تر و تازہ چیزیں، ہری بھری چیزیں۔ تو مال بھی ویسا ہی ہے، اور ذائقے میں جو چیز میٹھی ہو اور ہرا بھرا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے تو یہ بہت زیادہ للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے انسان، اور اس کی خواہش اپنے دل میں پالتا ہے۔ تو کہا کہ مال بھی ایسے ہی ہے، مال میٹھا بھی ہے اور ہرا بھرا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ فمن اخذہ بطیب نفس، جو کوئی آدمی مال کو طیب نفس کے ساتھ، یعنی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غلط طریقے سے، آدمی مال کو بغیر اس کی خواہش دل میں پالتے ہوئے، دوسروں کی مال کی طرف نظر کیے بغیر، مال کو اچھے انداز میں اچھے مقصد کے ساتھ اگر کوئی مال کو حاصل کرتا ہے، بغیر زبردستی کے، غلط راستے کو اختیار کیے بغیر اگر کوئی مال حاصل کرتا ہے، بورک لہ فیہ، تو یہ مال، اس مال میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ جو حاصل کیا ہوا مال اس کے لیے خیر و برکت کا ہوتا ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لہ، جو کوئی آدمی مال کو حرص کے ساتھ، دوسروں کے مال کو دیکھتے ہوئے خواہش پیدا کر کے
لالچی بن کر کے، غلط طریقے سے مانگ کر کے، زبردستی طریقے سے اگر کوئی شخص مال حاصل کرتا ہے، مال کی لالچ میں مال کو زیادہ حاصل کرنے کے تعلق سے اندھا بہرا ہو کر کے مال سمیٹتا ہے، لم یبارک لہ فیہ، تو اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اور وہ شخص ایسا ہے کہ مال اس کو ملے اور ملے، بہت ملے، لیکن وہ آسودہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وہ شخص ایسا ہے کہ مال جتنا بھی کمائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ دوسری وادی کی طلب کرے گا، سونے کی وادی وہ ایک ہے تو دوسری کی طلب کرے گا۔ وہ شخص ایسا ہی ہے کان کالذی یاکل ولا یشبع، کہ وہ کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ جو شخص جس کو یہ بیماری ہے کہ کھانے کے باوجود بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ویسا ہی یہ شخص ہے کہ مال تو حاصل کر لے گا لیکن یہ مال اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، اور وہ مال حاصل کرنے کے باوجود بھی مال کی طلب میں رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ مال کو بغیر حرص کے، بغیر لالچ کے، صحیح انداز میں اچھی نیت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو مال حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا داری کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے لیے یہی فکر ہوتی ہے کہ کیسے مال جمع کروں۔ مال جمع کرنے کی ہمیشہ اس کو جو فکر رہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعائیں بھی کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار کا، درہم کا بندہ اور کپڑے کا بندہ وہ خاک آلود ہو جائے۔ تعیس عبد الدینار، جو کہ آدمی پیسوں کا پجاری ہوتا ہے، دینار و درہم کا بندہ جو ہوتا ہے وہ خاک آلود ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ہمیشہ اس کو پیسوں کی پڑی رہتی ہے، پیسوں کی لالچ اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ ان اوتی رضی، اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس کو دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، وَإِن لَمْ يُؤْتَ سَخِطَ، اگر اس کو نہ ملے، پیسہ نہ ملے، مال نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے دنیا دار آدمی کا، پیسوں کے پجاری کا، پیسوں کے پیچھے، پیسوں سے خوش، چاہے اس کی عزت چلی جائے، چاہے اس کا جو بھی نقصان ہو، لیکن پیسہ مل رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ پیسوں کا پجاری، اگر اس کو پیسہ دے دیا جائے تو وہ خوش ہے، اگر پیسہ نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ للہ نہیں ہوتا، وہ آخرت کے لیے نہیں ہوتا، وہ جو بھی کرتا ہے پیسوں کے لیے کرتا ہے۔ ان اوتی رضی، اگر دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، وَإِن لَمْ يُؤْتَ سَخِطَ، اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تَئِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِئْكَ فَلَمْ تَقَشَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ اگر کوئی اس کو مصیبت آئے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کو چھوے تو وہ کانٹا نکالنے والا نہ پائے، کوئی مددگار نہ پائے، اتنی چھوٹی مصیبت میں بھی کسی کو اپنا مددگار نہ پائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کے پیچھے آدمی اندھا بہرا نہ ہو۔ مال جہاں خیر ہے وہاں فتنہ بھی ہے، اور مال کے حصول کے تعلق سے آدمی غنا نفس سے کام لے، دل کی کشادگی کے ساتھ کام لے، حریص نہ ہو، مال کے پیچھے وہ اندھا بہرا نہ بنے۔ اور اگر مال کسی نیک آدمی کو مل جاتا ہے تو یہ مال اس کے لیے خیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال، حلال مال، پاکیزہ مال اگر یہ نیک آدمی کو مل جاتا ہے تو یہ بہترین مال ہے۔ نیک آدمی کے پاس مال ہے تو وہ مال جو ہے اس شخص کے لیے بھی اچھا ہے، وہ مال جو ہے معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے، وہ مال سرتاپا خیر ہے، بہترین مال ہے۔ اگر وہ نیک آدمی کے ہاتھوں چلا گیا، اگر وہ نیک آدمی کے ہاتھوں میں نہیں رہتا ہے وہ مال، تو پھر وہ مال جو ہے فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں لوگوں کی جو ہے
بتایا کہ اس دنیا میں 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں، 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں، اس مال دنیا داری کے حساب سے ہو یا پھر مال جمع کرنے کے حساب سے ہو، جس انداز سے بھی دیکھیں تو یہ دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو کبشہ العنماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 لوگوں کی ہے، یہ دنیا 4 لوگوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی مال بھی دے دے اور علم بھی دے دے، مال بھی دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور علم بھی دیا ہے، وہ اس مال کے تعلق سے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کا حق ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، مال کو خیر کے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَذَا أَفْضَلُ الْمَنَازِلِ، یہ شخص جو ہے بڑی اونچے مرتبے کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، اور اس علم کے بل بوتے پر اور اس علم کی روشنی میں وہ مال کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ فَهَذَا أَفْضَلُ الْمَنَازِلِ، یہ بہترین آدمی ہے، اونچے مرتبے والا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال نہیں دیا لیکن علم دیا ہے، اور وہ نیت کرتا ہے کہ اگر مجھے بھی مال مل جائے تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح نیک کاموں میں آگے بڑھوں گا، میں بھی اس مال کو جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو اس سے نیک کاموں میں خرچ کروں گا۔ وہ نیت میں سچا ہے، اپنی نیت میں سچا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُ مَا سَوَاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی نیت کا پکا ہے، پختہ ارادے والا ہے، اس کو مال ملے گا تو وہ خرچ کرے گا اپنی نیت کے حساب سے، اگرچہ کہ اس نے 1 پیسہ خرچ نہیں کیا، اس کا ارادہ ہے، نیت میں سچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خرچ کرنے والا تھا اور یہ جو خرچ نہیں کیا، نیت اور ارادہ کیا تھا، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ اس کو علم تھا، اس علم نے اس کو اس بات پر ابھارا کہ مال کا کیسا استعمال ہونا چاہیے، وہ تمنا کیا اور نیت کیا، تو دونوں بھی ثواب میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دے دیا لیکن علم نہیں دیا، اور اس مال کی وجہ سے وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ شخص جس کو صرف مال ملا، علم نہیں ملا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کا صحیح استعمال نہیں کر پایا، مال کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا، اور مال کی وجہ سے وہ قطع رحمی کرنے لگا، مال کی وجہ سے فخر و غرور کرنے لگا، تو یہ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، بہت ہی برا آدمی، پرلے درجے کا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چوتھا وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ مال ہے نہ علم ہے، اب وہ تمنا کرتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی اگر مال مل جائے تو میں بھی ویسے ہی عیاشی کروں گا جیسے فلاں آدمی عیاشی کرتا ہے، میں بھی ایسے ہی پیسے اڑاؤں گا جیسے فلاں آدمی کرتا ہے۔ وہ اپنی نیت میں پختہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مال ملے گا میں بہت مست زندگی گزاروں گا، عیاشی کروں گا، مال کی طلب میں رہتا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهَذَا بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُ مَا سَوَاء، یہ اپنی نیت کی وجہ سے، اپنے ارادے کی وجہ سے، گرچہ کہ اس نے وہ کام نہیں کیا، یہ ارادہ اس کا صرف ظاہری ارادہ نہیں تھا بلکہ پختہ ارادہ تھا، دل کی اندرون سے اس کا یہ ارادہ تھا کہ مجھے ملا تو میں بھی ضرور عیاشی کروں گا، گرچہ کہ اس کو مال نہیں ملا، عیاشی نہیں کیا اور مال کو غلط استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کی پختگی اور نیت کی پختگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوِزْرُهُ مَا سَوَاء، دونوں جو ہیں گناہ میں برابر ہیں۔ ایک شخص گناہ کے کام کیا، مال کو غلط راستے میں خرچ کیا، اور وہ شخص اور یہ شخص جس کو مال نہیں ملا، خرچ نہیں کیا، صرف تمنا کیا اور پختہ ارادہ کیا، دونوں گناہ میں برابر ہیں۔
تو مال جو ہے یہ حقیقی معنی میں دیکھیے جہاں مال ملا اس میں کامیابی نہیں ہے. جس کو علم ملا گرچہ کہ مال نہیں ملا اس کو وہ کامیاب ہے. مال ملا اور علم ملا تو وہ کامیاب ہے. صرف مال ملا علم نہیں ملا تو وہ برباد ہے. علم بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے تو وہ شخص بھی برباد ہے. مال کامیابی کا زینہ نہیں ہے بلکہ مال اس وقت کامیابی کا زینہ ہے جب اس کے ساتھ علم ہو. علم کی روشنی میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہو تو وہی مال اس کے لیے فائدہ مند ہے. قارون کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں. قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو دیا تھا. خزانے تھے اس کے پاس یہاں تک کہ خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی. صرف خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار تھی. اور وہ اپنے مال پر اتراتا تھا. کہتا تھا کہ مجھے مال میری محنت سے ملا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی. میں نے اپنے طرف سے مال اپنی محنت سے اپنے علم سے میں نے مال کمایا ہے. اور جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے جس کو مال ملتا ہے تو ریاکاری بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ بھی اپنے مال کو لوگوں میں دکھاتا تھا شو آف کرتا تھا. فخرج علی قومہ فی زینتہ. اپنے مال کو لے کر کے لوگوں میں نکلا دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر شو آف کرنے کے لیے کہ مجھے کتنا مال ملا ہے. اور جو دنیا دار آدمی لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو مال نہیں ملا ہے اور علم بھی نہیں ہے دنیا دار آدمی ہے مال بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی ایسا مال ملنا چاہیے. فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. جو دنیا دار لوگ تھے جو دنیا چاہتے تھے انہوں نے کہا اے کاش جو قارون کو خزانہ ملا ہے ہمیں بھی کچھ مل جاتا. یہ تو بہت بڑی نصیبے والا ہے. بہت کچھ ملا ہے. کیا زندگی ہے اس کی. کیا ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے. ہمیں بھی کچھ مل جاتا. ہمارے پاس بھی قارون کا خزانہ ہوتا تو ہمارا بھی لائف اسٹائل بدل جاتا. تمنا کرنے لگے. اور اہل علم جو ہوتے ہیں وہ علم کی روشنی میں ہمیشہ لوگوں کو متنبہ کرتے رہتے ہیں. دنیا داری سے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جو خزانے ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں رغبت دلاتے ہیں آخرت کی. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. علم والوں نے قارون کے خزانے پر جن لوگوں نے تمنا کی تھی ان کو نصیحت کرتے ہوئے علم والوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. تمہارا ناس ہو تم قارون کے خزانے کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے وہ کچھ جمع کر کے رکھا ہے وہ کچھ تیار کر کے رکھا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ تعالیٰ جو ثواب دینے والا ہے جو اجر دینے والا ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر وہ زیادہ بہتر ہے. ولا یلقاها الا الصابرون. اس کے لیے صبر چاہیے. اس کے لیے آدمی کو صبر چاہیے اور صبر کر کے جمے رہنا چاہیے ایمان پر اور نیک اعمال پر تو اسی وقت یہ کامیابی مل سکتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ ڈھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض. کوئی بچانے والا نہیں تھا. زمین پہ ڈھستا چلا گیا. اور جو لوگ کل تمنا کرتے تھے کہ مجھے بھی خزانہ مل جانا چاہیے تھا تو ان لوگوں نے افسوس کیا اور کہا کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں کیا ہوتا جو تمنا ہم نے کی تھی جس مال کی ہم نے تمنا کی تھی وہ مال ہم کو مل گیا ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا وہ مال ہمیں عطا نہیں کیا. لولا امن اللہ علینا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں کیا ہوتا اور ہماری تمنا کے مطابق ہمیں بھی مال مل جاتا قارون کی صف میں ہم بھی شریک ہو جاتے لخسف بنا تو اس مال کے ساتھ ہم بھی ڈھس جاتے. تو مال جو ہے اگر اللہ کو بھول کر کے اس کا حق ادا کیے بغیر اللہ کے تقوی کے بغیر اگر وہ مال حاصل کیا جائے تو یہ مال جو ہے آدمی کو خسارہ اور نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو
تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ مال ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو لگے رہتے ہیں، جن کا مال، جن کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مرد ہیں وہ لوگ حقیقی معنی میں، رجال لا تلہیہم تجارہ، جن کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی ہے، ولا بیع، اور نہیں خرید و فروخت۔ ان کی تجارت میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم مال کو صحیح معنی میں صحیح طریقے سے حاصل کریں، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر قانع رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر ہم خوش رہیں، راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسروں کے مال کی طرف، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اپنی نگاہوں کو دوسروں کے مال کی طرف، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو عطا کیا ہے، ان کے مال کی طرف حریصانہ نگاہوں سے نہ دیکھیں، لالچ بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی زندگی کی عیش و آرام کی جو چیزیں عطا کی ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یا پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا ہے کل قیامت کے دن، نیک اعمال اور ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ بہرحال حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، دل غنا ہو، بے نیازی ہو، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو خرچ کرنے والے ہوں، جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور مال حاصل کرنے والے ہوں تو بھی صحیح طریقے سے مال حاصل کریں، غلط طریقے سے مال حاصل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے فرامین کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، متقی بن کر کے زندگی گزارو جتنا ممکن ہو سکے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور سنو، بات سنو اور اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرو، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، حریص بن کر، لالچ بن کر نہ رہو۔ اور فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو کوئی آدمی لالچی پن سے بچا لیا گیا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لالچی نہیں بنایا ہے، لالچ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے، اس کے دل میں لالچ نہیں ہے، لالچی پن نہیں ہے، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اور مال کے حصول کے لیے صحیح طریقہ استعمال کریں۔ مال کے تعلق سے اندھے بہرے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ٹھکراتے ہوئے، اس کی پابندی نہ کرتے ہوئے مال کو سمیٹنے کی کوشش نہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں صلہ رحمی کریں، اللہ کا حق ادا کریں اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔